اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیا تو ان سب کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور شرک سے پاک ایمان اس کی اساس ہے۔ امت میں بگاڑ کے بعد لوگوں کا ایمان شرک آلود ہو جاتا ہے اور وہ صراط مستقیم سے دور ہو کر گمراہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اللہ ان کی رہنمائی کے لیے اپنے کسی نبی کو بھیجتا ہے جو گروہوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو توحید کی بنیاد پر دوبارہ یکجا کر کے ایک قوم بنا دیتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اصلاح و بگاڑ کا یہ سلسلہ برابر ہی چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تو وہ پہلے خواہ کسی بھی فرقے یا مسلک سے وابستہ رہا ہو، لیکن اب ایمان کی نعمت پا کر اللہ کی رحمت و اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ اگر میری بات سن لے اور پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان۔ بالفاظ دیگر اس دعوت حق کے اٹھنے کے بعد بھی فرقوں سے وابستہ رہنے والے جہنم سے نہ بچ سکیں گے۔ بعض لوگ اس آیت کی غلط تعویل کر کے یہ فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نجات کے لیے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کافی ہے اور رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ یہ مغالطہ آرائی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے کو کھلے دل سے اس کے رسول اور بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا لازمی ہے، ورنہ اس کا اللہ پر ایمان کا دعویٰ باطل قرار پائے گا۔ جن فرقوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان میں سے بنی اسرائیل نے تو اپنی پہچان یہود نام سے کرائی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے نصارہ کہلائے۔ البتہ صابی ان گروہوں سے علیحدہ مسلک کے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کواکب یا ملائکہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہوں یا کسی اور قدیم مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مشرکین مکہ اپنے دین سے پھر جانے والے کو بھی صابی کہتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی کی روش پر رہو۔ حاشیہ نمبر 64۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو تورات کی شکل میں نازل فرمایا اور ان سے اس کی پیروی کرنے کا عہد لیا۔ قوم کی بے حسی اور انتہائی غیر سنجیدہ روش کے پیش نظر قدرت الہی کے ایک عظیم مظاہرے کے ذریعے انہیں اس عہد پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے پرہیبت ماحول بنا دیا گیا تاکہ نافرمانی کے انجام کا شدید احساس ان کے ذہن نشین ہو جائے، یعنی طور کو بطور سائبان یا چھتری بنی اسرائیل کے اوپر معلق کر دیا گیا، جس سے ان کو یہ خیال ہوا کہ گویا طور اب ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 171۔ پرہیبت اور پررعب ماحول ایک مردہ دل قوم کے اندر بھی اس احساس و شعور کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا کہ اللہ کے ان عاجز اور بے بس بندوں کا یہ عہد و پیمان کسی معمولی ہستی سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور کتاب اللہ کی حقانیت کی ایک اور حسی دلیل بھی ان کے سامنے آ گئی۔ پھر اب بھلا وہ انکار کیسے کرتے؟ چنانچہ انہوں نے بادل ناخواستہ اقرار تو کر لیا لیکن اس پر قائم نہ رہے اور جلد ہی اپنی سابقہ روش اختیار کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اس مجرم قوم پر جو سمعنا و عصینا یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی عادی تھی،
انتہائی فضل و کرم تھا کہ پھر ان سے درگزر فرمایا اور سزا نہ دی، ورنہ انہوں نے تو اپنی ہلاکت و بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ لیکن اس کے بعد تم عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان لوگوں کا حال تمہیں معلوم ہی ہے جنہوں نے تم میں سے سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون کے معاملے میں زیادتی کی تھی، چنانچہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ حاشیہ نمبر 65۔ قوم یہود کے جرائم کی طویل فہرست میں سے کچھ بطور نمونہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان کا ایک سنگین جرم سبت کے قانون کو توڑنا تھا۔ اس کی تفصیل سورہ الاعراف آیات 163 تا 166 میں دی گئی ہے۔ یوم السبت یعنی ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اور اس دن ان کے لیے دنیاوی کاروبار ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ایک ساحلی علاقے کے یہودی لوگوں نے جن کا پیشہ ماہی گیری تھا اس قانون کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، اور ہفتے کے دن پانی میں مچھلیاں زیادہ ابھر کے آنے لگیں۔ انہوں نے مچھلیوں کو جال میں پھانسنے کے لیے گھڑے حوض وغیرہ بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن آئی ہوئی مچھلیاں ہاتھ سے نہ نکلنے پائیں۔ چنانچہ جو مچھلیاں وہاں اکٹھی ہو جاتی وہ دوسرے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے حیلہ سازی کے ذریعے اپنے آپ کو تو مطمئن کر لیا، لیکن اللہ کے غضب کو بھڑکا دیا۔ قانون شریعت کا کسی بھی طرح مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے۔ الغرض اس سرکشی میں جب وہ حد سے گزر گئے تو ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ حاشیہ نمبر 66۔ یہ بلا شبہ تاریخ انسانی کے لیے انتہائی عبرت انگیز واقعات میں سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حاشیہ نمبر 67۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کر کے ان کی غیر سنجیدہ روش اور حیلہ ساز فطرت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر وہ ضابطۂ اخلاق کو بالکل ہی پس پش ڈال چکے تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مسلسل گستاخانہ انداز اختیار کرنے سے ذرا بھی نہ جھجکتے تھے۔ ایک قتل کے معاملے میں جس کی تفصیل آگے کی آیات میں آ رہی ہے، بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ایک طرف گائے سے عقیدت اسے ذبح کرنے میں مانع تھی، تو دوسری طرف قتل کی شہادت کو چھپا کر قاتل کی پشت پناہی بھی مطلوب تھی۔ چنانچہ حیلہ جوئی کے ذریعے ٹال مٹول کی روش اختیار کی اور گائے کی کیفیت و رنگ کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جزوی تفصیلات تک واضح فرما دیں اور بتا دیا کہ جو گائے مطلوب ہے وہ جوان زرد رنگ کی خوش رنگ و خوشنما گائے ہے، جسے نہ تو کھیتی باڑی میں پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہی ہل وغیرہ میں، بلکہ وہ بالکل تندرست اور بے داغ قسم کی گائے ہے۔ اس طرح بہت سے سوال کر کے وہ خود ہی پھنس گئے اور اپنی شاطرانہ چال کے پھیر میں آ کر ان کو ایسی خوشنما گائے ذبح کرنی پڑی جس کے وہ فی الواقع بہت ہی عقیدت مند تھے۔ اس واقعہ میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ حکیم و خبیر رب کے تدبیر کے مقابلے میں ساری تدبیریں ناکام ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا
آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ انہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ وہ اس کے درمیانی عمر کی یعنی جوان ہے، لہذا اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ان لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ ایسا چمکدار ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ کیسی گائے ہو، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ ضرور ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے نہ تو کام لیا جاتا ہے، نہ وہ زمین میں ہل چلانے والی ہے اور نہ کھیتوں میں پانی دینے والی، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق بیان کر دیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کر ہی دیا، گو کہ وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔